دن کا اجالا چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ شہزادے کو بھوک بھی لگ رہی تھی۔ وہ جنگلی پھلوں کو درختوں پر تلاش کرنے لگا۔ اچانک جنگل میں درختوں کے درمیان سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ سلمان اسی طرف چل دیا۔ قریب جا کر اس نے دیکھا ایک شخص آگ کے گرد بیٹھا ہوا تھا۔ سلمان نے اس شخص کو سلام کیا تو وہ شخص اس کی طرف دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، اے نوجوان، تو کون ہے اور اس جنگل میں کیا کر رہا ہے؟ سلمان نے اپنی ساری رام کہانی سنائی۔ اس شخص نے سلمان کو بڑی محبت سے بٹھایا اور کھانے کے لیے اسے بھنا ہوا گوشت پیش کیا۔ کھانے کے بعد سلمان نے شخص سے پوچھا، آپ اپنے بارے میں بھی تو بتائیں، آپ کون ہیں اور اس جنگل میں کیوں رہتے ہیں؟ اس شخص نے ایک لمبی آہ بھری اور بولا، میں ملک نیک آباد کا وزیر خاص تھا۔ میں نے شہزادہ آزاد بخت کے ساتھ دھوکہ کیا اور اس کے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ مل کر اس کو تخت سے محروم کروایا۔ جب اس کے بھائی اقتدار پر قابض ہو گئے تو انہوں نے اپنی جادوگرنی ماں کے کہنے پر مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ مجھے ان کے منصوبے کی خبر ہو گئی اور میں وہاں سے بھاگ نکلا اور اس جنگل میں پناہ لی۔ اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے پیارے شہزادے آزاد بخت کے ساتھ، جس سے میں نے گودوں میں کھلایا تھا، غداری کی اور جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ اتنا کہہ کر وزیر زار و قطار رونے لگا۔ سلمان نے اسے تسلی دی اور کہا، آپ مجھے نیک آباد تک پہنچنے کا راستہ بتا دیں، میں شہزادے آزاد بخت کو مجسمے کی قید سے ضرور رہائی دلاؤں گا۔ وزیر نے شہزادے کو بتایا کہ نیک آباد کا ملک یہاں سے بہت دور ہے، وہ پیدل وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ وزیر سلمان کی جنگل کے دوسرے سرے پر لے گیا۔ اس نے سلمان سے کہا، آپ یہاں سے گزرنے والے کسی قافلے کے ساتھ نیک آباد چلے جائیں، میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ اتنا کہہ کر وزیر واپس جنگل کی طرف چلا گیا اور سلمان وہاں رک کر کسی قافلے کا انتظار کرنے لگا۔ کئی گھنٹے انتظار کے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ سلمان اس قافلے کے ساتھ شامل ہو کر ملک نیک آباد روانہ ہو گیا۔ کئی دن سفر کے بعد قافلہ نیک آباد کے قریب پہنچ گیا۔ سلمان قافلے والوں کا شکریہ ادا کر کے ان سے رخصت ہوا اور ملک نیک آباد میں داخل ہو گیا۔ ابھی وہ شہر کے دروازے سے اندر داخل ہی ہوا تھا، سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے لے کر شاہی محل کی طرف چل دیے۔ انہوں نے سلمان کو دربار میں پیش کر دیا۔ شہزادہ آزاد بخت کا ایک سوتیلا بھائی تخت پر بادشاہ کی طرح بیٹھا ہوا تھا اور دوسرا اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ سلمان نے اپنے نیک آباد آنے کا مقصد صاف صاف بتا دیا۔ جب آزاد بخت کے بھائیوں کو معلوم ہوا کہ سلمان ان کے بھائی آزاد بخت کی مدد کے لیے آیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس پر کیا گیا جادو ختم کر دیا جائے تاکہ وہ مکمل طور پر انسانی جسم میں آ جائے، تو دونوں بھائیوں نے سلمان کا خوب مذاق اڑایا اور کہا، آزاد بخت اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، اب کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ سلمان نے دونوں بھائیوں کو سمجھانے کی پوری کوشش کی مگر وہ شہزادہ آزاد بخت پر کیا گیا جادو ختم کرنے کو تیار نہیں ہوئے اور انہوں نے غصے میں آ کر سلمان کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ محافظوں نے سلمان کو پکڑا اور قید خانے میں لے جا کر ڈال دیا۔ اب سلمان کو افسوس ہو رہا تھا، اس نے وزیر خاص کی ہدایت پر عمل نہیں کیا تھا اور جوش میں سیدھا شہر داخل ہو گیا۔ وزیر نے بتایا کہ دونوں بھائی ہم شکل ہیں اور زبردست جادوگر بھی ہیں، وہ جادو کے زور سے ہم شکل بنے ہوئے ہیں، سلمان ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ دونوں بھائی ہم شکل اسی لیے بنے ہیں کہ شاہی تخت پر بادشاہ بن کر بیٹھنے کا دونوں کو بہت شوق تھا۔ شہزادہ آزاد بخت سے جان چھڑوانے کے بعد انہوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ وہ باری باری شاہی تخت پر بیٹھا کریں گے۔ اسی طرح دونوں بھائیوں کی بادشاہت قائم رہے گی اور دونوں کی بادشاہ بننے کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس وقت دوسرا بھائی بادشاہ بنا ہے اور کس وقت دوسرا بھائی۔ وزیر نے سلمان کو راستے میں ہی بتایا تھا کہ ملک نیک آباد کے قریب
مضافات میں ایک جوگی رہتا ہے، وہ اگر کسی طرح مدد کے لیے تیار ہو جائے تو آزاد بخت کو مجسمے کی قید سے رہائی دلائی جا سکتی ہے۔